بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عابد علی انسینسرڈ میں حاضر خدمت۔ آج کا ہمارا موضوع کافی امپورٹنٹ موضوع ہے، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، سی ایس ایس کے حوالے سے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ میسیجز بھی آپ کے ریسیو ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے، پاکستان یو ایس ریلیشنز۔ ہم 1947 سے لے کر 2024 تک پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں یہ کس کس اتار چڑھاؤ سے ہو کر گزرے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کن بنیادوں پر استوار ہوئے، اور کون سے ایسے ہسٹورک آئیکونک مومنٹس ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے ان تعلقات کو، جو کہ تقریباً 7 سے زیادہ دہائیوں پر محیط ہیں، ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے موضوعات پر ہونے والی جو گفتگو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ہم مختلف جو فیزز ہیں اس کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا فیز سٹارٹ ہوتا ہے 1947 سے، رائٹ آفٹر آر انڈیپینڈنس۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے تو اس خطے کے اندر یہ دو بڑے ممالک تھے جو کہ معرض وجود میں آئے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ذہن میں رکھیے کہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، دنیا دو بڑے پولز میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی۔ ایک طرف کمیونزم کا بلاک تھا جس کو یو ایس ایس آر لیڈ کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف کیپٹلزم کا بلاک تھا جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سرپرستی حاصل تھی۔ ایسی صورتحال میں دونوں بڑے ممالک کی کوشش یہ تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر معرض وجود میں آنے والے یہ دو بڑے ممالک انڈیا اور پاکستان ان کے بلاک کا حصہ بنے۔ اسی تناظر میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا باقاعدہ آغاز ہوا، باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ 15 اگست 1947 کو صرف ایک دن کے بعد ہی جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو باضابطہ طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے پہلا گڈ ول جیسچر تھا۔ اسی وقت یو ایس ایس آر اور امریکہ دونوں کی طرف سے پاکستان کے اس وقت کی سیاسی قیادت کو اپنے اپنے ملکوں میں دعوت دی گئی کہ آپ ہمارے ملک کا دورہ کیجیے۔ قائد اعظم کی زندگی میں تو ایسا ممکن نہ ہو سکا، لیکن 1950 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا۔ ایسا ہی ایک انویٹیشن بھارت کے وزیر اعظم کو بھی ان دونوں ممالک کی طرف سے وصول ہوا تھا، لیکن بھارت نے اس وقت اپنے آپ کو ان دونوں بلاک سے جدا رکھا اور اپنے آپ کو نان الائنڈ موومنٹ کے تحت ان ممالک کے ساتھ شامل کیا جو ان دونوں بلاکس میں سے کسی بلاک کا بھی واضح طور پر حصہ بننے سے انکاری تھے۔ پاکستان بہرحال 1950 میں امریکہ کے دورے کے ساتھ ہی امریکی بلاک کا حصہ بن گیا۔ اس حوالے سے مورخین نے مختلف موضوعات پر اور مختلف اینگل سے بحث کی ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کو کیا امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے تھا، یا اس وقت کی پاکستان کی سیاسی قیادت کو رشیا جو کہ ہمارا آلموسٹ ہمسایہ ملک تھا اور ہمارے ریجن کی ایک بڑی پاور تھی، اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بحث جو ہے وہ بعد میں بھی جاری رہی اور تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ شاید اس وقت کی سیاسی قیادت کا یہ فیصلہ بہت زیادہ درست ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ بھی بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس وقت کی ہماری سیاسی اور ہماری ملٹری اشرافیہ اور ہماری بیوروکریسی کے جو انٹرسٹ تھے وہ کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ زیادہ الائنڈ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت کی سیاسی قیادت نے اپنے آپ کو امریکہ کے بلاک کا حصہ بنانا زیادہ بہتر سمجھا۔ بھارت نے کانٹریری ٹو دیٹ کسی بھی ملک کی طرف جو ہے وہ کسی بلاک میں شمولیت اختیار نہیں کی اور اپنے دونوں آپشنز کھلے رکھے، جس کا بعد میں بھارت کو بہت فائدہ ہوا اور پاکستان کو اس فیصلے کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹیبلش ہونے والے یہ تعلقات اپنی ایک نیکسٹ سٹیج پر تب پہنچے جب 1954 اور 1955 میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دو بڑے معاہدے سائن کیے۔ یہ دونوں معاہدے عسکری نوعیت کے معاہدے تھے۔ ان میں سے 1954 میں سائن کیے جانے والا معاہدہ سیٹو تھا، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، اور 1955 میں سائن ہونے والا معاہدہ سینٹو تھا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ امریکہ کی طرف سے یہ دو معاہدات، یہ دو تنظیمیں جو ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں اپنے بلاک کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہاں کے ممالک کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ آئرینکلی
ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سے کوئی بھی بڑا ملک امریکہ کے اس بلاک کا حصہ نہیں بنا. صرف 3 چھوٹے ممالک جن میں فلپینز، ویتنام اور تھائی لینڈ شامل تھے، صرف ان ممالک نے ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن کا حصہ بننا بہتر سمجھا، اور ان میں سے بھی کچھ ممالک کچھ مجبوریوں کی وجہ سے امریکہ کے اس بلاک کا حصہ بنے. ساؤتھ ایشیا سے پاکستان وہ واحد ملک تھا جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سیٹو کا ممبر بنا. اسی طرح سے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن یا جس کو بغداد پیکٹ بھی کہتے ہیں، اس میں عراق اور ایران 2 بڑے ممالک تھے، اور پاکستان ساؤتھ ایشیا سے اس میں بھی وہ واحد ملک تھا جو ان معاہدات کا حصہ بنا. ان معاہدوں سے پاکستان کو فوری طور پر امریکہ کی ملٹری الائنس کا جو ہے وہ ٹائٹل حاصل ہوا، اور امریکہ نے پاکستان کو جو عسکری بنیادوں کے اوپر مختلف قسم کے اسلحہ، ساز و سامان، ملٹری کا ساز و سامان اور امداد دینا سٹارٹ کی. اور پاکستان بالکل واضح طور پر جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک ایسے بلاک کا حصہ بنا جس میں پاکستان اب امریکہ کا عسکری اتحادی بھی تھا. پاکستان کو ان معاہدات کی صورت میں اسلحہ تو ملا، لیکن پاکستان کو ان معاہدات کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑی. اس میں سب سے پہلے تو بھارت کی طرف سے اس وعدے سے انکار تھا جو بھارت یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں آلریڈی کر چکا تھا کہ بھارت کشمیر میں ریفرینڈم کروائے گا. لیکن جب پاکستان نے ان 2 معاہدات کو سائن کیا تو انڈیا نے یہ کہہ کر ان معاہدوں کے حوالے سے کشمیر میں ریفرینڈم کرانے سے انکار کر دیا کہ پاکستان نے امریکہ سے اسلحہ اور جو ہے وہ عسکری ساز و سامان لیا ہے، اب اس کے بعد ریفرینڈم کرانا ممکن نہیں. جبکہ دوسری طرف ہمارے ہمسایہ ملک رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کافی تناؤ آ گیا، اور رشیا نے اپنا تمام تر جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف کیا، اور بھارت کو مختلف مقامات پر عسکری حوالے سے اور سویلین حوالے سے بھی پاکستان کے مقابلے میں امداد دینا سٹارٹ کر دی. بہرحال پاکستان کی طرف سے یہ چیز واضح کر دی گئی تھی کہ پاکستان اب باقاعدہ طور پر امریکہ کا اتحادی ہے. یہ 2 بڑے معاہدے تھے جو کہ 50s کے اندر پاکستان کو امریکی بلاک کا حصہ بنا گئے. پاکستان کو 1960s کے اندر بھی جو ہے وہ امریکی تعاون اور امریکی امداد جو ہے وہ حاصل رہی. اس حوالے سے جب 1962 کے اندر چائنا اور بھارت کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے پاکستان کو عسکری ساز و سامان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مدد فراہم کی، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوئے. 1960s کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہو چکا تھا جب پاکستان کی ایئر بیس سے ایک امریکی جہاز، جاسوس جہاز اڑا، اور وہ سوویت یونین نے مار گرایا. رشیا نے اس کو اپنی فضائی حدود میں مار گرایا. اس کے بعد بھی پاکستان کے رشیا کے ساتھ کافی جو ہے وہ تناؤ والے تعلقات رہے، اور پاکستان نے امریکہ کی دوستی میں اپنے ریجن کی ایک بڑی طاقت سے دشمنی بھی مول لے لی. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو سب سے پہلا بڑا ٹیسٹ آیا وہ 1965 کی پاک بھارت جنگ تھی، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک جنگ کا آغاز ہوا. پاکستان چونکہ اس وقت سیٹو اور سینٹو کا ممبر تھا، اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا امریکہ اس کے عسکری اتحادی کے طور پر اس جنگ میں پاکستان کی مدد کرے گا، لیکن امریکہ کی طرف سے پاکستان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی گئی، اور امریکہ نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک ایسی لسٹ میں شامل کر دیا کہ وہ ان دونوں ممالک کو اس جنگ میں کوئی اسلحہ فراہم نہیں کرے گا. حالانکہ پاکستان اس وقت امریکہ کا عسکری اتحادی تھا. پاکستان کو یہ جنگ الٹیمیٹلی سعودی عرب اور ایران کے تعاون سے جو ہے وہ لڑنا پڑی، اور الٹیمیٹلی چائنا نے اس میں جو ہے وہ دخل اندازی کی، اور یہ جنگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تقریباً 17 دن کے بعد اختتام پذیر ہوئی. پاکستان نے رشیا کی ثالثی میں 1966 میں معاہدہ تاشکند سائن کیا، اور اس حوالے سے پاکستان کو یہ پہلی گہری چوٹ یا پہلا گہرا زخم لگا جہاں پر امریکہ نے عسکری اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان کی مدد نہیں کی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ وہ پہلا موقع تھا جب اس دوستی کے اندر ایک دراڑ اسپیشلی پاکستان والی سائڈ سے فیل کی گئی. 1970s میں ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہو رہے تھے، لیکن اس 1970s کے ٹائم میں پاکستان نے چائنا اور امریکہ کی دوستی میں ان دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے میں اور ان دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے چائنا کے ساتھ اپنی دوستی کو اور امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات بحال کروائے، اور الٹیمیٹلی چائنا کو سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت بھی حاصل ہوئی.
ایک سال بعد 1971 میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا ایک دوسرا بڑا ٹیسٹ سامنے آیا، جب ایک مرتبہ پھر بھارت اور پاکستان کی ایک فل سکیل وار ہوئی اور بھارت کی طرف سے مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگال کے اوپر باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا گیا۔ ایسی حالت میں جبکہ پاکستان کی فضائی حدود بند ہو چکی تھی، پاکستان کے پاس کوئی زمینی راستہ بھی نہیں تھا بنگال تک پہنچنے میں، اور پاکستان یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ خلیج بنگال میں موجود بحری بیڑا جو کہ امریکی بحری بیڑا تھا وہ پاکستان کی افواج کی مدد کو پہنچے گا۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اس حوالے سے مایوسی ہوئی جب امریکہ نے اس جنگ میں بھی پاکستان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس جنگ سے پہلے اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے امریکہ کا باقاعدہ طور پر دورہ کر کے امریکی اسٹیبلشمنٹ سے اور امریکی صدر سے اس بات کی یقین دہانی لی تھی کہ امریکہ اس جنگ میں کسی طور پر بھی شامل نہیں ہوگا۔ یہ وہ دوسرا موقع تھا جب پاکستان کو امریکہ کی طرف سے اس کا عسکری اتحادی ہونے کے باوجود امداد میسر نہیں آئی، اور الٹیمیٹلی پاکستان دو لخت ہو گیا، پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اپنے اس عسکری اتحادی سے کسی قسم کی مدد میسر نہیں آئی۔ پاکستان نے اس دفعہ یہ دھوکہ کھانے کے بعد سیٹو اور سینٹو کے جو دونوں معاہدات تھے 70s کے اندر ان دونوں معاہدوں سے باقاعدہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی۔ 71 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر اتنی گرم جوشی باقی نہیں رہی۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہاں کا باقی ماندہ پاکستان کا اختیار سنبھالا تو کچھ بنیادی پالیسی چینجز کیے، ان میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ پاکستان کو امریکہ کے بلاک سے ہٹا کر چائنا کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ الائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ سوشلزم کا ماننے والا تھا، اس وجہ سے کیپٹلزم سے ہٹ کر سوشلزم کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ دوسرے نمبر پر ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے فروری 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس لاہور میں منعقد کروایا گیا اور تمام اسلامی ممالک کو مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ مؤثر طور پر مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے تیسرا جو بڑا عمل کیا گیا وہ پاکستان میں آئین سازی کا عمل تھا، اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی پاکستان میں اسی دور میں مکمل ہوا۔ 1974 میں ایک بڑا واقعہ ہوا جب بھارت کی طرف سے ایٹمی دھماکے کیے گئے، اور 1974 میں بھارت باقاعدہ طور پر ایٹمی پاورز میں شامل ہو گیا۔ بھارت کی طرف سے کیے جانے والے یہ ایٹمی دھماکے خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو بری طرح سے بگاڑ چکے تھے، اور پاکستان کے لیے اب کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا تھا، لیکن پاکستان کو بھی اب ایٹمی طاقت بننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بھی کریڈٹ ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالینڈ سے واپس لائے، اور انہوں نے پاکستان میں پہلا ایٹمی پروگرام سٹارٹ کیا، اور پاکستان میں ایٹمی پروگرام سٹارٹ کر کے پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ گورنمنٹ مزید 3 سال چلی، اور 1977 میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ان کو قید کر لیا گیا، اور 2 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا، اور تیسرا مارشل لا لگا کر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ 1979 میں 2 بڑے واقعات ہوئے جس نے اس خطے اور پوری دنیا کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ 1979 سے پہلے اس خطے میں 2 بڑے ممالک، ایک افغانستان اور ایک ایران موجود تھے۔ ایران میں ہمیشہ سے امریکہ نواز حکومت آتی تھی جس کو ہمیشہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی، جبکہ افغانستان میں ہمیشہ رشیا نواز حکومت آتی تھی جس کو رشین اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہوتی تھی۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، اور آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں امریکہ نواز حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، اور امریکہ اس خطے میں اپنے ایک بڑے پراکسی اتحادی سے محروم ہو گیا، جبکہ دوسری طرف افغانستان کے اندر رشیا نواز حکومت کا خاتمہ کر کے رشیا نے باقاعدہ طور پر افغانستان میں اپنی فوجیں بھیج دیں، اور اس ملک کے اوپر اپنی ایکسپینشن کے حوالے سے اپنی پالیسی کا آغاز کیا تاکہ وہ افغانستان کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لے۔ ایسی صورت میں ساؤتھ ایشیا کے اس پورے ریجن میں امریکہ کے پاس کوئی اتحادی باقی نہیں بچا، اور اس صورتحال میں ایک مرتبہ پھر امریکہ کی نظر پاکستان پر پڑی،
اور پاکستان کے اوپر امریکی نوازشات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سٹارٹ ہو گیا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نبھاتے ہوئے اس جنگ میں رشیا کے خلاف مکمل طور پر امریکی سپورٹ کا اعلان کیا، اور پاکستان ایک ایسی جنگ میں کود پڑا جس کی قیمت پاکستان کو آنے والے کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک ادا کرنی پڑی۔ پاکستان نے اپنے مدرسوں کو افغانستان کے اندر مجاہدین کی تربیت گاہیں بنا دیا۔ پاکستان نے اپنی قبائلی علاقہ جات کو اس جنگ میں جھونک دیا۔ اس جنگ کے بدلے پاکستان کو 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین ملے، کلاشنکوف کلچر ملا، ڈرگز ملی۔ پاکستان مکمل طور پر مالی جو ہے وہ بتھالی کا شکار ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے رشیا کی باقاعدہ دشمنی بھی مول لی۔ اس کے بدلے میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو عسکری اور سویلین امداد دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کی تمام طرح آمرانہ اور غیر جمہوری جو اقدامات ہیں ان کے اوپر امریکہ نے جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی امریکہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور پاکستان زیر زمین چوری چھپے اپنے ایٹمی پروگرام کو بھی کنٹینیو کرتا رہا۔ اگلے 10 سال تک تقریباً یہ جنگ چلی، اور پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان کے اندر طالبان بنائے، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے الٹیمیٹلی 1989 میں رشیا کو اس جنگ میں شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ہی دنیا یونیپولر بن گئی، اور امریکہ کا جو سب سے بڑا دشمن، امریکہ کا جو سب سے بڑا کمپیٹیٹر تھا اس دنیا میں، رشیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پاکستان نے افغانستان کے اندر امریکہ کی مدد سے یہ جنگ جیت لی۔ جو ہی یہ جنگ ختم ہوئی، امریکہ نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور امریکہ اس خطے سے واپس چلا گیا، جبکہ پاکستان کے اوپر لاکھوں مہاجرین کا بوجھ ڈال کر پاکستان کے ساتھ طالبان جیسی ایک متشدد اور متنازع حکومت افغانستان میں چھوڑ کر امریکہ نے اس کے بعد پاکستان کی خبر نہیں لی۔ یہ تیسرا موقع تھا جب پاکستان کو امریکہ میں کے ساتھ اپنی اس دوستی میں اس طرح کا دھوکہ ملا، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس خطے کے اندر اپنے مستقل دشمن بنانے کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر واپس چلے جانا مناسب سمجھا۔ اس کے فوراً بعد 90s کا دور سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان چوتھا بڑا دور سمجھا جاتا ہے۔ جو ہی امریکہ افغانستان کی اس وار کے بعد یہاں سے نکلا تو اس کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام کھٹکنے لگا، اور 90s کا زیادہ تر دور پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے لگائی گئی معاشی پابندیوں کا دور تھا، جب پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا۔ الٹیمیٹلی 1998 میں انڈیا کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایٹمی دھماکے کیے گئے، اور پاکستان کے پاس دوسرا کوئی آپشن باقی نہیں بچا، اور امریکہ اور پوری دنیا کے شدید ترین دباؤ کے باوجود 1998 میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کر کے باقاعدہ طور پر ایٹمی مملکت ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان سنگین ترین مالی اور معاشی پابندیوں کا شکار ہوا، اور پاکستان کے اوپر شدید ترین مالی جو ہے وہ برے حالات آ گئے۔ 1999 میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے الٹیمیٹلی منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو گھر بھیج کر پاکستان کے اوپر چوتھا مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کی جو فیوچر کی پولیٹکس ہے، جو جیو پولیٹکس ہے، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور یہ 9/11 کا واقعہ تھا۔ 2001 میں سپٹمبر 11 جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کو ایک دہشت گردی کے نتیجے میں گرا دیا گیا، اور امریکہ نے اس کا سارا الزام طالبان اور اسامہ بن لادن القاعدہ کے اوپر افغانستان میں ڈالا، اور ان کو ایک فوری طور پر کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کو القاعدہ کی حکومت امریکہ کے حوالے کر دے۔ افغانستان نے ظاہر سی بات ہے اس بات سے انکار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی کونڈولیزا رائس، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے پاکستان کے اس وقت کے کمانڈو جنرل پرویز مشرف کو ٹیلی فون پر سنگین دھمکیاں دی کہ اگر آپ نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم آپ کے خلاف بھی جنگ کریں گے، اور پاکستان کے وہ جرری کمانڈو ٹیلی فون کال پر ہی امریکہ کے سامنے بالکل لیٹ گئے، اور ان کی تمام تر شرائط مانتے ہوئے غیر مشروط طور پر ایک مرتبہ پھر افغانستان میں امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں کود پڑے جس کی قیمت پاکستان آج تک ادا کر رہا ہے۔ اگلے 20 سال تک پاکستان غیر مشروط طور پر امریکہ کا اتحادی بنا رہا، اور افغانستان کے اندر اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مجاہدین کو جو کہ اب دہشت گرد قرار پائے تھے ان کے خلاف جنگ لڑتا رہا۔ اس جنگ کی قیمت بھی پاکستان نے اربوں ڈالر کی صورت میں 80,000 سے زیادہ زندگیاں
جو ہے وہ شہید کرانے کی صورت میں، اور پاکستان کے خطے کو ہمیشہ کے لیے دہشت گردی اور خود کش دھماکوں کے ساتھ ساتھ ڈرون حملوں کا شکار کروانے کی صورت میں ادا کی۔ لیکن اس کے باوجود ان 20 سالوں میں امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر سکا، اور مسلسل امریکہ پاکستان پر اس کو دھوکہ دینے اور مزید سے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس وقت پاکستان نے اپنے تمام تر بارڈرز، اپنی تمام تر بیسز امریکہ کے حوالے کر دی، اور لاکھوں کی تعداد میں نیٹو کنٹینرز پاکستان سے گزر کر افغانستان میں امریکی فوجیوں کو سامان رسد اور جنگی ساز و سامان پہنچاتے رہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر افغانستان کی عوام اور افغانستان کی حکومت پاکستان کی مستقل دشمن بنی۔ پاکستان میں خود کش دھماکے ایک روٹین کا معاملہ بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی طرف سے ڈرون حملوں کی صورت میں بھی پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی خود مختاری کو مسلسل جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا۔ اس دوران جو ہے وہ ایک بڑا واقعہ ہوا جب 2011 میں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور امریکہ کی طرف سے ایک اسپیشل آپریشن کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مار گرایا گیا۔ یہ وہ بڑا واقعہ تھا جس نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہت زیادہ کشیدہ کر دیا تھا۔ اسی 2011 میں کچھ ماہ بعد نومبر 2012 کے اندر ایک مرتبہ پھر امریکہ نے پاکستان کی سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا، اور 24 کے قریب پاکستانیوں فوجی کو شہید کر دیا، اور اس کے اوپر کبھی بھی معذرت نہیں کی۔ یہ وہ حالات تھے جب پاکستان امریکہ کا باضابطہ طور پر افغانستان کے خلاف وار آن ٹیرر میں اتحادی بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلسل امریکی حملوں کا نشانہ بھی بنتا رہا۔ الٹیمیٹلی 2018 کا ٹائم آیا جس میں دو بڑی تبدیلیاں آئیں۔ امریکہ میں بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ ایک بزنس مین تھے، وہ امریکہ میں صدر کا انتخاب جیتے، اور وہ امریکہ میں باقاعدہ طور پر صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی طرح 2018 میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کامیابی حاصل کی، اور عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ یہ دونوں اشخاص اپنی پالیسیز میں ایک چیز میں قدر مشترک رکھتے تھے کہ یہ دونوں اینٹی وار تھے، یعنی کہ جنگ کے خلاف تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے دوران امریکہ کو تمام تر فوجی اڈوں، فوجی محاذوں سے، جن میں افغانستان، عراق، سیریا سب شامل تھے، وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا کام کا آغاز کیا۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان بھی اسی موقف کے حامی تھے گزشتہ 20 سالوں سے کہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو، افغانستان کے اندر کوئی بھی جنگی حل جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتے، اور الٹیمیٹلی اس معاملے کو ٹیبل پر بیٹھ کر سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا طالبان اور امریکہ کے درمیان، ایک مرتبہ پھر افغانستان کے اندر سے امریکہ کو ایک سیف ایگزٹ دینے کے لیے پاکستان نے اپنی کوششیں کی، اور الٹیمیٹلی تقریباً 20 سال کے بعد امریکہ افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد یہاں سے واپس چلا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک مرتبہ پھر امریکہ نے پاکستان پر اس جنگ میں جو ہے وہ اپنی شکست کا تمام تر مرتبہ پاکستان پر ڈالا، اور پاکستان کو ایک غدار اور پاکستان کو ایک ڈبل گیم کرنے والا ملک قرار دیا کہ ہم اس جنگ میں کامیابی اس وجہ سے حاصل نہیں کر سکے کیونکہ پاکستان کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں پرووائڈ کی گئی، اور پاکستان کی طرف سے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی گئی۔ بہرحال اگلے 3 سے 4 سال کے دوران پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کوئی بہت بہتر نہیں رہے، اور الٹیمیٹلی 2020 میں جب ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آئی اور جو بائیڈن امریکہ کا صدر بنا، تو اس وقت سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان وہ گرم جوشی باقی نہیں رہی۔ 2022 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس نے ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے نقشے کو چینج کر دیا، جب رشیا نے یوکرین کے اوپر باقاعدہ حملہ کر دیا، اور رشیا نے یوکرین کے اوپر اس حملہ کرنے کے ساتھ ہی یورپ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک جنگ چھیڑ دی۔ پوری دنیا نے اس جنگ کے نتائج کو بھگتا اور آج بھی بھگت رہی ہے۔ بدقسمتی یا اتفاق، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت رشیا ہی کے دورے پر موجود تھے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی۔ امریکہ کو پاکستان کا رشیا کے ساتھ یہ قربت قطعی طور پر قبول نہیں تھی، اور اسی وقت پاکستان میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو فوری طور پر یہ میسج پہنچایا گیا اور سنگین دھمکیاں دی گئیں کہ پاکستان کو فوری طور پر رشیا کی مذمت کرنی ہوگی اور یوکرین کی حمایت کرنی ہوگی۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے پاکستان کو بالکل لا تعلق رکھنے کا اعلان کیا، اور پاکستان نے اس جنگ میں کسی قسم کا کوئی رول پلے کرنے اور رشیا کی مذمت کرنے سے صاف انکار کر دیا،
جس کے نتیجے کے طور پر اسی مہینے 2022 میں ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایسی حکومت، ایک ہائیبرڈ حکومت جو ہے وہ پاکستان میں قائم کی گئی، جس نے اگلے 2 سالوں تک نہ صرف رشیا کی مذمت کی بلکہ یوکرین کو ہر طرح کی سپورٹ بھی فراہم کی۔ پاکستان نے یوکرین سے گندم بھی خریدی، پاکستان نے یوکرین کو چھوٹے ہتھیار بھی برآمد کیے، اور پاکستان باقاعدہ طور پر ایک مرتبہ پھر سے اس ڈیموکریٹک یونائٹڈ اسٹیٹس کا پارٹنر بن گیا، جس میں ایک چھٹی دفعہ پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر رشیا سے دشمنی مول لی اور ایک ایسی جنگ کا انڈائریکٹلی حصہ بنا جس کی قیمت پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سفارتی محاذ کے اوپر آئسولیشن کی صورت میں چکانی پڑی۔ آج 2024 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پھر سے وہی گرم جوشی باقی نہیں رہی۔ آج امریکہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم ایک غیر نیٹو اتحادی کے طور پر اس کی سپورٹ میں موجود ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی تمام تر سیاسی اور سفارتی اقدامات، چاہے وہ IMF سے قرض لینا ہو یا رشیا یوکرین کی وار میں پاکستان کی انڈائریکٹلی یوکرین کی حمایت ہو، پاکستان آج مکمل طور پر امریکی بلاک کا حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اپنے ہی خطے میں مکمل طور پر آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارے مشرق میں بھارت کے ساتھ ہمارے برے تعلقات ہیں، تو مغرب میں افغانستان میں طالبان کی صورت میں ہمارے پاس بارڈر کے اوپر ایک مزید دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ ساؤتھ ویسٹ میں اگر ہم بات کریں تو ایران کا ملک موجود ہے، جس کے ساتھ ہم نے امریکہ ہی کے کہنے پر نہ تو پائپ لائن کو آگے بڑھایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات اپنے بہتر رکھے، تو آج ساؤتھ ویسٹ میں بھی ایران کے ساتھ ہمارے کو بہت بہتر تعلقات نہیں ہیں، جبکہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی قدرے تناؤ اور جو ریسٹرین ہے وہ پایا جاتا ہے۔ آل ان آل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان گزشتہ 76 سے 77 سالوں میں پاکستان نے بار بار امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا، لیکن الٹیمیٹلی 6 سے 7 دفعہ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے بار بار جو ہے وہ اس ہاتھ کے جھٹکنے کا ایکسپیرینس ہوا، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان پھر سے انہی تعلقات میں اور اسی جو ہے وہ وشیس سرکل کے اندر پھنسا رہا، اور آج بھی پاکستان اسی پوزیشن پر کھڑا ہے جہاں پر 1947 میں تھا۔ اگر فائنینشلی بات کی جائے تو پاکستان نے 1947 سے لے کر 2024 تک امریکہ سے تقریباً جو امداد مالی معاملات کی صورت میں IMF کے پیکیجز کی صورت میں، عسکری امداد کی صورت میں، سویلین امداد کی صورت میں وصول کی ہے، وہ تقریباً کم و بیش $70 ارب کے قریب بنتے ہیں، جبکہ پاکستان نے صرف وار آن ٹیرر میں 9/11 کے بعد افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے تقریباً $150 ارب سے زیادہ کا نقصان برداشت کیا، اور 80,000 سے زیادہ عسکری اور سویلین شہادتیں پاکستان کے حصے میں آئیں۔ تو اگر آپ اس کو بیلنس کریں یا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو 76 سالوں میں پاکستان نے جتنی امداد امریکہ سے حاصل کی، اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ نقصان ہم نے صرف ایک جنگ میں امریکہ کے کہنے پر کود کر اٹھایا ہے۔ مورخین جو ہے وہ اس حوالے سے ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ کے حامی ہیں۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی امریکہ کا اتحادی نہیں بننا چاہیے تھا، اور اپنے خطے کی ایک اتنی بڑی طاقت رشیا کی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے تھی، جبکہ دوسری طرف کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا امریکہ کی طرف جانا فطری تھا، کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی اور بیوروکریٹک اشرافیہ تھی، ان کے مفادات بھی امریکہ ہی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ الٹیمیٹلی اگر اس کو اینالائز کیا جائے تو ان 76 سالوں میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی اس دوستی میں گنوایا بہت زیادہ ہے، جبکہ حاصل شاید بہت کم کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر تجزیہ، یہ ایک مختصر سا ریکیپ تھا کہ 1947 سے لے کر 2024 تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کن کن اتار چڑھاؤ سے گزرے، اور آج 2024 میں ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور اگر آپ اسی طرح کے مختلف موضوعات پر مزید گفتگو سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں آپ اس کی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عابد علی انسینسرڈ کو تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔